أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے ایک بڑا ہی دردناک قسم کا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں. بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انصاف مل سکے اور ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لا سکیں، اور اس میں میں نے آپ سے مشورہ بھی کرنا ہے کہ آپ مجھے رائے دیں کہ اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے. عید سے کچھ دن پہلے کی بات ہے. سچی بتاؤں کہ پہلے بھی واقعات سنتے رہے، اور یہ جب پریکٹیکل اس طرح کے معاملات بڑی نزدیک سے دیکھے تو اپنا دماغی توازن بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا. اس طریقے سے اپنی انسانیت کے اوپر بھی شرم آتی ہے کہ کتنی بے حسی اور بے غیرتی شروع ہو چکی ہے. اتنی تو کفار میں بھی نہیں تھی جتنا ہم نے سسٹم شروع کر دیا ہے. اتنا تو کافر بھی پتہ نہیں ظلم شاید کرتے ہیں یا نہیں کرتے، میں نے ویسے نہیں سنا، جتنی بربریت اور درندگی شروع ہو گئی ہے. اور رمضان کے مہینے میں عید سے چند دن پہلے، عید سے ایک دن پہلے ایک بچی کی لاش ملی ہے، 10 سالہ گجر خان کی عائشہ نور ایک بچی ہے 10 سال کی، وہ چیز لینے کے لیے کی. تو اس درندوں نے وہاں سے اس 10 سالہ معصوم پھول کو اٹھا لیا. پھر اس بچی کے ساتھ تشدد کیا گیا. میں بتا نہیں سکتا اس بچی کے ساتھ کیا کیا گیا. پھر اس بچی کو مار کے اس کا گلا گھونٹ کے اس کے اوپر تشدد کر کے اس کے پاؤں کے ساتھ اور اسے جسم کے ساتھ پتھر باندھ کے، ویٹ باندھ کے اس کو کنویں کے اندر پھینک دیا گیا. پولیس ارد کے سارے گھر والے دیکھ رہے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں گھر والوں پہ کیا کیفیت طاری ہوگی. پھر جمعے والے دن وہ بچی گم ہوئی، اور جا کے سوموار والے دن رات کو وہ بچی ملی. سارے جب گاؤں کے کنویں، کس طریقے سے والدین اور ان کے لواحقین کا ٹائم ایک ایک پل گزرا ہوگا، آپ سوچ سکتے ہیں. اور یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، ہر بندے نے دیکھنا ہے کہ یہ اللہ نہ کرے یہ ہماری بچی، اپنی بچی رکھ کے ذرا سوچئے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے یہ گزرا ہے. وہ بچی ملی. اس بچی کی میری ورثاء سے ملاقات بھی ہوتی ہے، بات بھی ہوتی ہے. وہ بتا نہیں سکتے کہ اسد بھائی ہم نے بچی کی پوزیشن میں نے تھوڑی سی کہ جب بچی نکالی تو کیا سچویشن تھی، تو کہتے نہیں الفاظ میں ہم بیان نہیں کر سکتے. تو پہلے تو پولیس سے بھی یہی ہے کہ جو بھی اس معاملے کو کیس ڈیل کر رہے ہیں تو وہ اس معاملے کو میرٹ پہ دیکھیں کہ کوئی بندہ بے قصور بیچ میں نہ آ جائے. رپورٹس وغیرہ وہ امید ہے بہتر ہی ہوگا، لیکن آج کل حالات و واقعات کی وجہ سے ایک سسٹم بھی ہمارا اتنا کچھ بدنام ہو چکا ہے. تو ہم انسانیت سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہر چیز کو آن بورڈ رکھا جائے، اور ہماری ڈی این ایس ٹیسٹ کمپلیٹ ٹیسٹ ہوتا کہ جو بھی بندے ملوث ہیں، جو مجرم ہیں اور جو بھی اس کے ساتھ ہیں، ان کو کڑی سزا ملنی چاہیے، اور وہ پورے پروف کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ کہ یہ ان کی رپورٹس ہیں. ان کے گھر والوں، ان کے والدین کو بتایا جائے کہ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کا بچہ ملوث ہے یا جو بھی ہے. ہم کہتے ہیں میرٹ پہ جس بندے نے کیا اس کو گجر خان چوک کے اوپر، ہمارا بھی مطالبہ یہی ہے ایز اے یوتھ ویلفیئر کی طرف سے کہ اس بندے کو، جو بھی ملزم ہے، جس نے بھی زیادتی کیا، قتل کیا، اس کو گجر خان چوک کے اوپر لٹکایا جائے. ایک تو یہ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ یہ آواز زیادہ سے زیادہ پھیل سکے میڈیا میں، دوسری میں، تاکہ اس کے اوپر ایک سٹرکٹ ایکشن ہو، تاکہ یہ میرے بھائیوں یہ جو سسٹم شروع ہو چکا ہے نا، آئے دن ہونا شروع ہو گیا. سزائے ہماری حکمران جو ہے، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے پتہ نہیں اس چیز کو سنسیئر کیوں نہیں لیتے. دیکھیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزائیں ہیں اللہ نے نافذ کی ہیں کہ ان کو، جو بندے مجرم ہیں ان کو سریعام چوکوں کے اوپر سریعام پبلک میں سزائیں دیں تاکہ دوسرے لوگ عبرت کا حاصل کر سکتے ہیں. پتہ نہیں یہ ہمارے حکمران جو ہمارا کیا سسٹم، ہمیں نہیں سمجھ لگتی یہ ہمارے ساتھ سنسیئر ہے یا نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہماری جان و مال کی تحفظ کرتے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جتنا ظلم آپ کو اللہ نے اختیارات دیے نا، جو بھی ہمارے سارے حکمران، میں ساروں کو کہتا ہوں، سیاسی ہیں جو بھی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن اتنا انصاف ہوگا نا، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا ہوگا تو قیامت والے دن اس کو بھی سینگ دیے جائیں گے، اور وہ
اس سینگ والی بکری کو مارے گی. اتنا انصاف ہوگا. تو یہ جو لوگ ظلم کے اوپر خاموش ہیں یا جو ظلم کروا رہے ہیں، جن کے پاس اختیارات وہ نہیں کر سکتے، تو یہ دیکھیے گا یہ تو ادھر بھی عبرت کے نشان بنیں گے ایسے لوگ، اور ہم اللہ سے دعا بھی کریں گے. اور وہاں پہ تو میرے بھائیو چند دن کی زندگی ہے، 60 نہیں 70 سال سے ایک دن تو مرنا ہے. پھر دیکھ لیجیے کہ قیامت والے دن اور قبر میں کیا ہوگا. تو میری یہی ہے کہ شرعی سزائیں جو ہیں ان کو نافذ کیا جائے تاکہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بچوں کی تحفظ ہو سکے. ایک تو یہ. دوسرا بھائیو، جب میں اس قبر پہ گیا تو مجھے بس جب میں کھڑا ہوا تو مجھے سمجھ نہیں لگا میں کیا کہوں. اور مجھے ایسا جو محسوس ہو رہا تھا، جو مجھے دل سے آواز بھی کہ وہ بچی مجھے آنکھیں نکال کے دیکھ رہی تھی کہ آپ کیوں آ گئے ہیں. میں نے کہا جی میں تعزیت کرنے کے لیے آیا ہوں. ایک دل سے آوازیں نکلی تھی، شکوہ جو ہے کہ کیوں آئے. بس باقی بھی تو ادھر آ رہے ہیں نا، تم بھی دعائیں کرنے کے لیے، آپ بھی دعائیں کرنے کے لیے آ گئے، آپ بھی تعزیت کرنے کے لیے آ گئے. تو میں نے کہا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ انصاف لا سکوں، میں آواز اٹھا سکوں. میں خالی اس طریقے سے نہیں آؤں. مجھے تو وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کا کام تو نمازیں روزے ہیں، آپ کو جا کے نمازیں پڑھیں روزے پڑھیں، آپ کو کیا ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یا کسی کو انصاف دلانا. علماء کرام کا، جتنی مذہبی تنظیموں کا یہی، ہم کیا اس کے اوپر آواز اس طریقے سے اٹھا رہے ہیں. ہم نے کوئی اس کے اوپر آج ہر جماعت اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کھڑی ہو سکتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیوں نہیں کھڑی ہو سکتی؟ شرعی سزاؤں کو نافذ کرنے کے لیے ہم کوئی نہیں کہتے. ہر بندہ اپنے مقاصد کے لیے تو ہر جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. بچوں کے تحفظ کے لیے کون کھڑی ہوتی ہے جس میں وہ قانون امپلیمنٹ کرائے؟ میں نے اس بیٹی کو میں کیا کہوں، مجھے تو دل سے آواز. میں نے کہا ہم ایسے قوم شرمندہ ہیں. اور مجھے آواز آئی، مجھے کہتی ہے طیب میری جان بڑی مشکل سے نکلی ہے، میرے اوپر بہت تشدد کیا گیا، میری جان بڑی مشکل سے نکلی ہے، میرے اوپر ظلم کیا گیا، میری اتنی چیخ و پکار ہوئی، آپ کیا مجھے انصاف دلوا سکیں گے؟ میں تو آج جنت میں آ گئی ہوں، میں تو اللہ کی جنت میں مزے کر رہی ہوں، لیکن میں آپ لوگوں کو معاف نہیں کروں گی. میں آپ لوگوں کو معاف نہیں کروں گی. اور ابھی آپ کی اسی خاموشی کی وجہ سے آگے اوروں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کتنی زیادتی ہونی ہے. تو آپ یہ پہلے یہ چلا لیتے، بات کر رہے کہ جس طریقے سے وہ کافر اپنی بچیوں کو درگور کر دیتے، تو شروع سے جب بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے آپ سارے لوگ، آپ ہمارے پھولوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو یہ پہلے ہی ہمیں کہیں مروا دیتے. لیکن ہمارے ساتھ اتنی زیادتی تو نہ ہوتی، ہم پہلے ہوتے ہی نہ اس دنیا میں. جب آپ لوگوں نے ہمیں انصاف نہیں دلا سکنا آج. اور مجھے پچھلے دنوں یہ بھی پتا چلا ہے کہ وہ بچے جو اس کے بھائی ہیں نا، ایک بیٹی ایک بہن تھی اور 2 بھائی تھے، تو وہ بھی اتنے ڈرے اور سہمے تھے کہ وہ بندہ آ کے ہمیں بھی تو نہیں مار دیں گے. میرے بھائیو یہ کیا، کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ کتنے ہمارے بچے خوفزدہ ہو گئے. کیا یہ بچی کل ہمارے اوپر کیس نہیں کرے گی؟ کیا یہ بچی اللہ کے حضور ہمارے اوپر کمپلین نہیں کرے گی؟ کیا ہم اس میں کوئی بے قصوروار نہیں ہے؟ اس میں ہمارا کوئی ایشو نہیں، ہم سے کوئی ویسے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. میں تمام علماء کرام سے بھی، جو بھی مفتیان کرام، مجھے ایک شرعی مشورہ دے. میں اس واقعے کی وجہ سے اتنا ذہنی ڈسٹرب ہو گیا نا. پر کل جو جمعہ تھا، میں جمعرات والے دن جمعے کی تیاری کر کے جانے لگا. پھر ایک بندے نے فون کیا، میں نے کہا کدھر، فون کیا کہتے کدھر جانا؟ میں نے کہا جمعہ پڑھنے جاؤں. کہتے ہیں آج تو جمعرات ہے. اتنا ذہنی ڈسٹرب ہو گیا. میں یہ پتا کروں، مجھے یہ بتایا کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے؟ میرا کوئی فرض تو نہیں بنتا، میں نے خالی جا کے دعا ہی کرنی ہے. کل اللہ تعالیٰ ہم سے پتہ نہیں کریں گے مجھ سے. میں اور بھائی مجھے شرعی فتویٰ دیں کہ کل اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی اس بچی کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں کریں گے. کل اس بچی نے اگر ادھر شکایت کی، فلسطین والے ظلم ہو رہا ہے، ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، مار ہے، بم سے مار ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو اس بچی کو تشدد کر کے مارا گیا، اس کے ساتھ زیادتی کی. یہ کیا ہے؟ یہ فلسطین سے بڑھ کے نہیں ہے. ہم تو ادھر رو رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس طریقے سے ہوا اور ہم کیا کریں گے؟ بھائیو میرے پاس بچی کے سوالات کا کوئی جواب نہیں. اس بچی کے واقعے نے، اس حادثے نے ہمیں ہلا کے رکھ دیا. مجھے کوئی سمجھ نہیں لگ رہی ہم کیا کریں. میں تمام بھائیوں سے یہ ریکویسٹ، اپنے بچوں کے اوپر، میرے بھائیوں حالات نہیں ہیں. ابھی بچی باہر، ابھی دیکھیں ہر بندے کے بچے باہر جاتے ہیں، چیز لینے کے لیے جاتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں. اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں. یہاں پہ بہت ہی، اگر ہم نہیں ہو سکتے، میں کہتا ہوں پرامن احتجاج ہو،
کوئی اچھا نتیجہ ہو. ہم کوئی مل جل کے کوشش کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کی سزاؤں کے لیے ان بچوں کی حفاظت کے لیے جو بچہ کرے اس کو زیادتی کرے اس کو چوک کے اوپر لٹکایا جائے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بن سکیں. اگر ہم سب اسی طریقے سے خاموش رہے, چپ کر کے بیٹھ کے دعا فاتحہ خوانی کرتے رہے میرے بھائیو, تو پھر تو کسی کی بچی گی نہیں. یہ آپ بھول جائیں, آپ خاموش نہیں ہیں, آپ تماشا دیکھتے رہیں تو کل ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. جس طریقے سے یہ سسٹم شروع, خدا دیکھیں آپ کس کو کیا گارنٹی ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ نہیں ہوگا. اللہ نہ کرے. یہ دیکھیں وہ بھی تو ہمارا بھائی ہے نا. صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلمان کا بھائی ہے. اگر اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے جسم میں کوئی تکلیف ہوتی ہے, اگر پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو ساری جسم کو تکلیف ہوتی ہے. تو میرے بھائیو ہم اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں نا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس بچے کی جان کس طرح نکلی ہوگی, ان کے والدین کے اوپر کیا کرب ہوگا. تو یہ بس ایک چھوٹی سی تھی, بہت ہی ذہنی طور پہ ڈسٹرب تھا. میں نے کہا چلیں یہ ایک ویڈیو بنا لیں. تمام بھائیوں بہنوں سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ کا نام لے کے جب باہر نکلیں, ابھی ہم کچھ دعائیں بنا کے بھی ہر گھر میں دیں گے کہ وہ دعا پڑھ کے اپنے بچوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اس سے باہر بھیجا کرے کسی کام پہ, کہ اللہ تعالیٰ ان برے لوگوں کے شر سے اور آستین کے شر سے اور ان ظالم لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, اور اس میں پرامن آواز اٹھاتے رہیں. میرے بھائیو خالی مذمت کرنے سے, خالی بیٹھ کے تعزیت کرنے سے, دعائیں کرنے سے کام نہیں چلے گا. ہمیں گٹھاؤ ہونا پڑے گا, ہمیں یونٹی بننی پڑے گی, ہمیں ظلم کے خلاف آواز پرامن طریقے سے, احسن طریقے سے, اچھے اخلاق و کردار سے پرامن طریقے سے ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی. نہیں تو کسی کے بچے محفوظ نہیں رہیں گے. تو اس میں بھی انشاءاللہ تمام بھائیوں سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا اور کمنٹس لازمی کیجیے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. انشاءاللہ ہماری کوشش بھی ہے کہ ہم تمام بھائی اور تمام علماء کرام سے ریکویسٹ دوبارہ کریں گے کہ یار اگر متجہ مجلس عمل بن سکتی ہے تو یہ بچوں کے تحفظ کے لیے, شرعی سزاؤں کے لیے کیوں نہیں بن سکتی, کیوں ہم کوشش نہیں کر سکتے. دیکھیں میں ایک واقعہ آپ چھوٹا سا, اس کی مجھے سند صحیح نہیں پتا لیکن حدیث میں مختلف ملتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پہلے دور کا جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کا شاید انہوں نے شیئر کیا. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے ایک جگہ سے جا رہے تھے, قبر کے اوپر بندے اکٹھے ہوئے. وہ کہتے کہ یہ بندے کیوں کٹھے ہوئے, وہ کہتے ہیں یہ ایک نیک آدمی فوت ہو گئے تھے, تو یہ اس کے غم میں جو ہے نا وہ گٹھے ہوئے ہیں. ان کی یاد آ رہی تھی کہ ان کی آپس میں نیکیاں گنوا رہے تھے. تو انہوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ اشارہ دیا, انہوں نے کہا کہ یہ تو اس بندے کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے, اور عذاب اس کے باقی اعمال سارے ٹھیک تھے لیکن اس نے ایک جگہ پہ ظلم ہو رہا تھا, یہ ان کی مدد کر سکتا تھا, آواز اٹھا سکتا تھا, اس نے اٹھائی نہیں, تو یہ خاموش رہا اور وہ اس وجہ سے پکڑا گیا. تو میرے بھائیو اسی طرح اگر ہم حدیث کا, مجھے صحیح اس کا ریفرنس نہیں پتا لیکن اگر آپ مختلف قرآن و حدیث کو دیکھیں, ظلم کے اوپر خاموش رہنا, تماشا بننا, نہ بولنا, یہ اللہ کی پکڑ کا سبب 100% ملے گا. بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں پہ عذاب آئے قوموں کے اوپر, جو لوگ خاموش رہے, جو تماشا رہے, وہ بھی بیچ میں لپٹے گے. تو ہمیں آواز اٹھانی ہے, ظلم کے اوپر خاموش نہیں رہنا. اگر ظلم کے اوپر ہم خاموش رہیں گے تو اسی طریقے سے جو ہے نا وہ ہر کسی کے بچے محفوظ نہیں رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے برے لوگوں کے شر سے اور آستین کے شر سے اور حکمرانوں سے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں یونٹی اور اتحاد و اتفاق دے. اور حکمرانوں سے ہم دعا گو ہیں ان کے لیے کہ وہ اس طرح کے قانون بنا لیں. کل دیکھیں آپ کے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا یہ تکلیف سے کس طریقے سے رعایا گزر رہی ہے. آپ کے بس میں سب کچھ ہے. اگر ہمیں, آپ کہتے ہیں نا کنٹرول نہیں ہوتا, تو پھر ہمیں موقع دیں, ہم آپ کو بتائیں گے کہ کنٹرول. اگر آپ کہتے ہیں نا یہ نہیں ہو سکتا تو پھر الحمدللہ پھر ہمیں آپ موقع ایک بار دے دیجیے گا کسی اوپر جگہ پہ, تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کنٹرول کیوں نہیں ہوتا. ہم جب چوکوں پہ لٹکا دیے نا پوری انویسٹیگیشن کر کے کہ جو بندہ مجرم ہو تو انشاءاللہ یہاں پہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. ہم نے یوتھ ویلفیئر کی طرف سے وہاں پہ شرکت بھی کی, اور جو ہم سے ہو سکتا تھا یوتھ ویلفیئر کے ممبران میں سے ہم نے سب نے مل کے ان کے ساتھ کنٹریبیوشن وغیرہ کر کے ان کے ساتھ کیا, اور ان کے ساتھ انشاءاللہ مظلوم لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے. ہمارا مقصد ہی یہی ہے, اور انشاءاللہ جو بھی ہو سکا تو انشاءاللہ ہم پریکٹیکل کھڑے ہوں گے. ہم خالی دعائیں وغیرہ کر کے, یعنی ہم پریکٹیکل ان کے معاشی معاملات میں بھی اور دوسرے معاملات, ہر معاملات میں انشاءاللہ ایز اے یوتھ ویلفیئر ان کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر